شہزاد اکبر صاحب. میں دو تین چیزوں پہ وضاحت کرنا چاہوں گا. سبجیکٹ میٹر تو اور ہے، اس لیے I'll try کہ میں جتنا اختصار کے ساتھ بیان کر سکوں. ایک آنریبل ڈپٹی چیئرمین نے بھی باتیں کی ہیں. ایک تو میں وہ کلیریفیکیشن بھی کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ ٹائم جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، بالکل دو لوگ میں نے کہا تھا آپ کی جو جتنی ڈیتھس بتائی ہیں اس میں سے دو لوگ ہیں جو نیب کی فزیکل ریمانڈ کے اندر جن کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ان کا فردر ہم نے پروو کیا ہے. ایک سجاد صاحب ہیں جو 2004 میں ہوئے تھے اور ایک 2014 میں رزاق بھٹی. تو یہ امپریشن دینا کہ ابھی کچھ ہوا ہے یا ریسنٹ ٹائم میں، وہ غلط ہے. بریگیڈیئر اسد مجید صاحب کی جو سوسائڈ ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے کسی کی بھی سوسائڈ کرنا، لیکن اس کو نیب کے ساتھ منسوخ کر دینا میں سمجھتا ہوں بڑا ایک جنرل سٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، اسپیسیفک تو یہی ہو سکتا ہے کہ پھر ان کی سوسائڈ کے اندر ڈپٹی صاحب تشریف رکھیں، اگر وہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے جی، تشریف رکھیں سر. اس کے لیے تو بہتر یہی ہوگا، بالکل ان کی وائف اور بیٹی کہہ رہی ہوں گی، لیکن اس کے لیے تو بہتر یہ ہوگا کہ پھر ان کی سوسائڈ کے اوپر ایک پروب کرا لیا جائے کہ ان کی سوسائڈ کے کیا محرکات تھے، وہ دیکھ لیا جائے. اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو یہاں پہ موضوع بنانا، اور ایشو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب یہ دو ڈیتھس تو ہوتی ہیں 2004 میں اور 2014 میں، لیکن اب وہ نیب کی ڈیتھس جو ہیں وہ ریلیونٹ اب آگے کیوں ہو جاتی ہیں؟ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ کیا وہ ریلیونس اس لیے ہے کہ کسی آنریبل ممبر کو ایک نوٹس وصول ہو گیا، یا اس لیے ہو گیا کہ فریزنگ آرڈر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے ایشو ہو گئے، یا اب ریفرنس فائل ہو گیا؟ تو ان چیزوں کو ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے. اگر اس کی ڈیبیٹس ہاؤس میں کروانا چاہتے ہیں یا انڈیویجول کی پروب کرانا چاہتے ہیں، اور اگر ان کے خاندان والوں کو یہ ماننا ہے کہ وہ تھریٹ تھا، تو وہ بھی ان کے پاس لیگل ریکورس تو اویلیبل ہے. دوسرا جناب چیئرمین، ایک ایشو تو یہ ہے کہ اب جو ایک اسپیسیفک ریفرنس ہے وہ تو ایک سب جوڈس میٹر ہے، اس کی بہتر فورم تو وہ کورٹ ہی ہے. مجھے پہلے بلایا بھی گیا تھا کیونکہ براڈ شیٹ کو لے کے کچھ باتیں یہاں پہ ہوئی، کچھ سوال بھی اٹھائے گئے. تو اس کے لیے میں دو تین چیزیں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور ہاؤس کے ریکارڈ پہ بھی تین چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو کچھ دو تین دنوں کو لے کے جو پوری کنٹروورسی چل رہی ہے، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ کیا ہے، یا بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اس کا اصل چیز اویلیبل نہیں ہے. وہ لائبلٹی ایوارڈ ہے، وہ اویلیبل نہیں تھا، پبلکلی اویلیبل نہیں تھا، کیونکہ آربیٹریشن پروسیڈنگس تھی دو پارٹیز کے مابین ہیں، وہ پبلک نہیں کی جا سکتی. لیکن جب یہ بات ایک ایشو بنا تو سب سے پہلے پرائم منسٹر نے یہ انسٹرکشن دی کہ ہم اپنے لائر سے رابطہ کریں، براڈ شیٹ کے لائر سے، اور اس کو پبلک کیا جائے. تو ان کی طرف سے ہمیں جب کنسنٹ آ گئی تو آج صبح ہم نے، میں اس سے پہلے پریس کانفرنس بھی کر چکا ہوں، تینوں آرڈرز کو پبلک کر دیا گیا ہے. ایک تو پہلے ہی پبلک ڈومین میں تھا کیونکہ ہائی کورٹ کی آرڈر تھا، لیکن لائبلٹی کا ایوارڈ جو آربیٹریٹر کا ہے سر اینتھونی ایونز کا لنڈن کا، وہ بھی پبلک کر دیا گیا ہے. وہ میں ہاؤس کے ریکارڈ پہ بھی لے آتا ہوں. اور اس کے بعد جو کوانٹم کی پروسیڈنگز ہیں ان کو بھی پبلک کر دیا گیا ہے. اب اس تمام کنٹروورسی کو لے کے، اور دو سوال میرے آنے سے پہلے مجھے لکھ کے بھیجے گئے تھے، میرا خیال ہے میں بتا دیتا ہوں. تاکہ ایک سوال اٹھایا گیا ہاؤس میں کہ جو پیسے ہیں وہ کیوں ریلیز کیے گئے، یا براڈ شیٹ کو کیوں پیسے دیے گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک پیمنٹ پہلے بھی کی گئی 1.5 ملین کی، جو کہ اب سامنے آیا ہے کہ غلط لوگوں کی ہوگی، تو وہ کیوں کی گئی. دونوں کے لیے ہاؤس کے ریکارڈ کے لیے ایک ٹائم لائن بڑی امپورٹنٹ ہے جناب اسپیکر، جناب چیئرمین. ٹائم لائن یہ قصہ شروع ہوتا ہے مئی 2000 سے، جہاں سے براڈ شیٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری دو کمپنیوں کو انگیج کیا جاتا ہے اس وقت کے نیب میں. اس وقت حکومت جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی ہے، پی ٹی آئی تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. مئی 2000 کے بعد دسمبر 2000 میں نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے تحت پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. وہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں، سرور پیلس چلے جاتے ہیں. یہ معاہدہ کنٹینیو کرتا ہے، لیکن اس ڈیسیجن کے تحت یہ آگے چیز ریلیونٹ آئے گی کہ یہ کیوں ریلیونٹ فیکٹ ہے. 2003 میں انٹرنیشنل جو اب یہ آئی اے آر ہے اور براڈ شیٹ دونوں کے ساتھ معاہدہ نیب منسوخ کر دیتا ہے. اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے. اس کے بعد اگلی ریلیونٹ ڈیٹ ہے 2008 کی، کیونکہ 2007 میں یہ دونوں کمپنیاں حکومت پاکستان کو نوٹس دیتی ہیں آربیٹریشن کا کہ آپ کے واجب ہمارے کچھ بقایا جات آپ کے واجب الادا ہیں، وہ آپ ادا کر دیجئے. 2008 میں
پیمنٹ کر دی جاتی ہے ایک سیٹلمنٹ کے تحت 2.25 ملین کی IAR نامی کمپنی کو، اور مئی 2008 میں دوسرا سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے براڈ شیٹ کے ساتھ۔ 2008 میں اس وقت حکومت آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے۔ بعد میں یہ پتہ چلتا ہے 2009 میں ایک نیا نوٹس وصول ہوتا ہے حکومت پاکستان کو کہ پیمنٹ آپ نے ہمارا پیسہ دینا ہے، آپ ہمارا پیسہ دے دیجئے ورنہ آربیٹریشن کے لیے آ جائیں۔ اس وقت حکومت کہتی ہے ہم تو پیسے ادا کر چکے ہیں۔ پھر یہ چیز یہاں ہوتی ہے کہ کسی غلط کمپنی کو، غلط شخص کو پیسے ادا کر دیے گئے جو کہ $1.5 ملین کے ہیں۔ اس کے بعد معاملہ آگے چلتا ہے، سن 2009 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آربیٹریشن کی پروسیڈنگز کا آغاز ہو جاتا ہے، اس میں کافی خط و خطابت ہوتی ہے۔ ایونچولی جناب چیئرمین لائبلٹی ایوارڈ کی جو لائبلٹی مقرر کی جانی ہے کہ کس کا قصور بنتا ہے، آیا براڈ شیٹ کا موقف درست ہے یا حکومت پاکستان یا نیب کا موقف درست ہے؟ تو اس کے لیے جو ہیئرنگ ہوتی ہے وہ بھی ڈیٹ بڑی ریلیونٹ ہے، وہ جنوری 2016 میں ہوتی ہے۔ جنوری 2016 میں اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے لنڈن میں، اور حکومت پاکستان جا کے اپنا مقدمہ لڑتی ہے، ادھر سے براڈ شیٹ کے لوگ آتے ہیں، پاکستان میں حکومت ہے میاں محمد نواز شریف صاحب۔ اس کے بعد جناب چیئرمین اس کا ایوارڈ آ جاتا ہے اگست 2016 میں۔ اس وقت بھی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ایوارڈ بھی آ جاتا ہے، اور یہ ایوارڈ اس وقت حکومت پاکستان کے کہنے کے اوپر پبلک نہیں کیا جاتا، ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس کو پرائیویٹ رکھا جائے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں۔ اس کے بعد یہ طے کیا جانا ہے کہ کتنا ان کو پیسہ ادا کیا جائے، کیونکہ یہ تو طے ہو گیا کہ ان کا پیسہ بنتا ہے۔ اس کی پروسیڈنگز بھی 2016 سے لے کے 2018 تک ہوتی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اٹارنی جنرل آفس اس کو کنڈکٹ کر رہا ہے۔ 2018 میں انتخابات سے پہلے لائبلٹی کی جو ہیئرنگز ہیں وہ بھی مکمل ہو جاتی ہیں اور لائبلٹی بھی مقرر کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اپیل جو ہے وہ کیئر ٹیکر دور میں فائل کی جاتی ہے اس آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ کی فورم پہ لندن میں۔ اس اپیل کا فیصلہ 2018 کے آخر میں آ جاتا ہے۔ اب یہ تو ٹائم لائن ہوگی جناب چیئرمین۔ اب اس جو دو چیزیں تھیں جن کو اس وقت یہ حکومت وقت کے کہنے کے اوپر خفیہ رکھا گیا، ان فیصلوں میں تھا کیا؟ اگر آپ اس لائبلٹی کے فیصلوں کو دیکھ لیں تو یہ چیز بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ جو مدعا تھا اس پورے کیس کے میں براڈ شیٹ کا اور حکومت پاکستان کا، براڈ شیٹ یہ کہتا تھا کہ حکومت پاکستان نے، نیب نے ہمیں انگیج کیا ایسٹ ٹریس کرنے کے لیے اور 200 لوگوں کا ٹارگٹ دیا اور ایک ایگریمنٹ کیا۔ وہ ایگریمنٹ اچھا تھا برا تھا اس پہ ہم بہت بحث کر سکتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ کیا اس وقت وہ ایگریمنٹ ٹھیک ہوا، کیا اس کے بعد وہ ایگریمنٹ کی ٹرمینیشن ٹھیک طریقے سے کی گئی، پاکستان کا انٹرسٹ واچ کیا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا۔ براڈ شیٹ کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے یہ ہمارا ایگریمنٹ ختم کیا لیکن آپ کے ذمے پیسے بنتے ہیں۔ پاکستان کہتا تھا آپ کے ذمے پہ، ہمارے ذمے کوئی پیسے نہیں بنتے۔ یہ ایک آربیٹریٹر کے پاس لندن میں چلے جاتے ہیں جو اس معاہدے کے مطابق تھا، سر اینتھنی ایونز جو ہیں وہ آربیٹریٹر مقرر ہوتے ہیں۔ اس کی فائنڈنگز بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو ججمنٹ آج پبلک کی گئی ہے اس کی فائنڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک جو سب سے امپورٹنٹ فائنڈنگ ہے اس کی، وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا، کہ آپ نے سب سے پہلے، یہ آپ کا قصور ہے ریاست پاکستان کا کہ آپ نے کوئی ڈیل کی، کیونکہ سن 2000 میں جب آپ نے دسمبر میں میاں محمد نواز شریف کو پاکستان سے سعودی عرب جانے دیا تو ان کو ایک ڈیل کے تحت جانے دیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ یہاں کی کوئی JIT نہیں کہہ رہی، یہ ایک لندن کا آربیٹریٹر کہہ رہا ہے جس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے لندن کا ہائی کورٹ۔ اور اس ڈیل کے نتیجے میں، جس کسی کے ساتھ آپ نے ڈیل کی، اس ڈیل کے نتیجے میں جو یہ کمپنی ہے اس کو ایک آنیسٹ ارننگ جو تھی اس کو لاس ہوا۔ پھر اس کے وہ جو اس کی کوانٹٹی کی کوانٹم کی ڈیسیجن ہے، اس کے اندر اس کے وہ 2 حصے مقرر کرتا ہے۔ ایک حصہ وہ مقرر کرتا ہے کہ $100 ملین کی جو ہے، $100 ملین جو 16 ارب روپیہ بنتا ہے، وہ اس کا حصہ مقرر کرتا ہے
کس کے خلاف. اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جناب چیئرمین. یہ اس کوانٹم کی جو ڈیسیجن ہے, آرڈر ہے, اس کے صفحہ نمبر 63 کے اوپر سیکشن 8 میں کانٹریکچوئل ڈیمیجز کا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ پیسے کس کی مد میں ہم نے ادا کرنے ہیں. یہ سوال کیا گیا کہ کیوں پیسے ادا کر رہے ہیں, کس کی مد میں ادا کرنے ہیں. اس میں 6 لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے اوپر, اور آگے لکھا ہوا ہے کہ ان کی مد میں کتنی 20% اس کا حصہ بنتا ہے. ایک نام ہے شان گروپ, $48,760, لکھانی $25,000, فوزی کاظمی $85,000, جنرل زاہد علی اکبر $3,81,000, شیرپاؤ $2,10,000, انصاری $1,80,000, $1,58,000. یہ کل ملا کے $1 ملین بنتا ہے جو اس کو ادا کرنا بتایا گیا کہ یہ ان کا حصہ بنتا ہے 20%. اس کا مطلب ہے 80% آپ نے ریکوری کر لی. دوسرا جو اس کا حصہ دیا گیا, کیونکہ ٹوٹل ایوارڈ ہوتا ہے $21.5 ملین کا. دوسرا ایوارڈ ہے شریف ایون فیلڈ. اب میں کوئی اپنا لفظ نہیں ایڈ کر رہا, یہ اس میں سے پڑھ رہا ہوں, اس میں صاف لکھا ہوا ہے شریف, آگے بریکٹ میں ایون فیلڈ $1.5 ملین. یہ حصہ ہے 20% جو آپ نے ادا کرنا ہے ابھی براڈ شیٹ کو. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو 2000 میں بھی ایون فیلڈ کے ثبوت لا کے دیے. وہ ایون فیلڈ فلیٹ جس کو آپ آج بھی نہیں مانتے کہ ہم نے 2000 میں لیا تھا, جبکہ آپ 90s سے یہ ریکارڈ کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ رہ رہے تھے. دوسرا ہے شریف ادر ایسٹس. ادر ایسٹس میں $19 ملین کی لائبلٹی ڈالی گئی جو 20% بنایا گیا. اور اگر آپ, اور یہ $21.5 ملین کی ٹوٹل لائبلٹی تھی. ٹوٹل پیمنٹ ابھی ہم نے $29 ملین کی ہے. باقی اس کے اوپر انٹرسٹ دینا پڑا ہے آپ کو, کیونکہ آپ نے یہ اتنے سال کیس نہیں نپٹایا ان کے ساتھ. 21.5 ملین میں سے جو 20.5 ملین وہ صرف شریف خاندان کے اثاثوں کا آپ کو ادا کرنا پڑا. کب؟ 2016 میں لائبلٹی کی ڈیسیجن آئی. کوانٹم 2018 میں آیا. اس کے بعد اپیلیٹ پروسیس چلا. 31 دسمبر 2020 کو پیسے ادا کیے گئے, کیونکہ اگر اب بھی ان کو پیسے ادا نہ کرتے تو آپ کے پاس کوئی فورم نہیں رہ گیا تھا اپیل کرنے کا, اور آپ کے پاکستان کے جو اثاثے باہر تھے وہ بھی منجمد وہ کروا سکتے تھے ڈیٹ کرنے کے لیے. اور $5,000 جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر انٹرسٹ بھی مقرر کر دیا گیا تھا. اور جناب چیئرمین, یہ صرف یہاں پہ نہیں رکتا. یہ جو آج ڈاکومنٹ پبلک کر دیا گیا ہے, اس کے اندر ایک اور بہت زیادہ ہمارے ہاں روایت چلی ہے کہ جی ہم JIT کو نہیں مانتے, ہم پاناما کی ڈیسیجن کو نہیں مانتے, ہم سپریم کورٹ کے اس ڈیسیجن کو نہیں مانتے, اس کو مانیں گے. شاپنگ ہو رہی ہے. اس کے اندر اسٹراس فریڈبرگ ایکسپرٹ ایویڈنس پروڈیوس کیا گیا. اس کے اوپر ریلائی کر کے آربیٹریٹر کہتا ہے کہ اس نے فورینزک آڈٹ کیا ہے JIT رپورٹ کا سپریم کورٹ کا, اور اس فورینزک آڈٹ کے تحت جو شریف خاندان کی لائبلٹی ہے جو کہ ال گاٹن منی ہے وہ $820 ملین ہے. $820 ملین ہے. یہ اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے جو ہم سے 4 دن سے پوچھ رہے تھے کہ اس کو پبلک کرو, ہم نے کر دیا پبلک. اب یہ گناہ بھی ہمارے حصے میں لکھ لیں. 820, میں جھوٹ نہیں بول رہا, آپ یہ لے لیں, کاغذ لے لیں اور لے چلیں ہمیں کسی بھی فورم کے اندر. تو یہ جناب چیئرمین, یہ ہے براڈ شیٹ کی حقیقت. اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی آپ کو یہ 820 ملین کا اس کے اوپر نہیں ہرجانہ ڈال رہے, ورنہ پاکستان کو جو ڈیمانڈ کر رہا تھا براڈ شیٹ وہ 160 ملین اس کا حصہ مانگ رہا تھا 20% کے حساب سے. ہمارا قصور تو یہ ہے کہ ہم آپ کا کیا ہوا برا جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. براڈ شیٹ میں بھی آپ ہی ججمنٹ کو چھپا کے چلے گئے تھے. براڈ شیٹ میں 2016 میں جب لائبلٹی ڈٹرمن ہونی ہے, یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے یہ کیا کس لیے ہے, تو اس وقت جو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ادھر مقدمہ لڑا, مدعا ہے مقدمے کا کیا, شریف ایسٹس. لڑ کون رہا ہے؟ حکومت پاکستان ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر نواز شریف. اس سے بڑا ہمارے ساتھ کیا مذاق ہو سکتا تھا؟ تو یہ وہ مذاق ہے. اور جناب چیئرمین, یہ ہے قیمت NRO کی, ڈیلز کی. ہم سے بھی ایک ایسی ڈیل مانگی گئی, 34 شکایت لے کے آگے,
کہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں. آج ہم کر لیتے, کل قوم کو پھر آگے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر ادا کرنے پڑتے. تو جناب چیئرمین, یہ حقائق ریکارڈ پہ لانا بڑے ضروری تھے, آپ کے سامنے پیش کر دیے. تھینک یو.